اور فیوچر میں مجھے کوئی بھی ایسا ملک نظر نہیں آ رہا جو کہ اس وقت یہ سوچے گا کہ میں امریکہ کو اربوں ڈالر دوں، وہ میری سیکیورٹی کرے گا۔ ایران نے اتنا بڑا امپیکٹ چھوڑا ہے، اگر یہ ایران ہار جاتا اور تاریخ مختلف ہوتی تو اس کے بعد خدا نہ خواستہ دوسرا نمبر ہمارے ملک کا بھی ہونا تھا۔ جو آنے والی سپر پاور ہے وہ امریکہ کی طرح نہ اس کے اندر رعونت ہے، نہ وہ ظالم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDN TV۔ اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ایران امریکہ جنگ کے اوپر بات کریں گے۔ اگر ایران امریکہ جنگ پہ اب تک کی صورتحال میں آپ سے بیان کروں تو آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں کہ اس وقت ظاہر ہے امریکی اور اسرائیلی بمباری سے ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، لیکن اس کے مقابلے میں ایران نے جب اپنی پوزیشن سنبھالی، جب اس کا ریئیکشن آیا تو دنیا نے دیکھا کہ ایران ایک چٹان کی طرح ڈٹ گیا، اور اس کے مقابلے میں یہ ہوا کہ خلیج میں جو جنگی جہاز تھے بہت سے متعدد کو ایران نے تباہ کیا، متعدد کو جزوی نقصان پہنچایا، اور خلیجی ممالک جہاں جہاں پہ امریکہ کے اڈے تھے ان کو ہٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ جہاں پہ سولین آبادی تھی امریکہ کی اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران نے اسرائیل کو ہٹ کیا، تل ابیب، حیفا اور جو دیگر بڑے شہر تھے ان میں جو اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات تھی ان کو بھی تباہ کیا گیا، اور دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اسرائیلی عوام اور اسرائیلی بچے وہ جو چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، یہ تمام صورتحال تھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مذاکرات کے دو دور ہوئے، ان کی میزبانی پاکستان کے حصے میں آئی، لیکن وہ مذاکرات تعطل کا شکار رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ بہادر نے یہ کہا ہے کہ ہم فون پہ رابطے میں رہیں گے۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسکالر ہیں، آپ سائنسدان سبق دوش ہوئے، اس کے بعد احوال معاشرہ کا بیڑا اٹھایا، میرے ساتھ موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں جناب ابو عیشا سے۔ سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیا، ایران ایک ایسی قوت جو کہ کسی کھاتے میں کوئی ملک اس کو نہیں سمجھتا تھا اگر عام زبان میں بات کی جائے، اور معاشی طور پہ تباہ حال تھا، اور سال ہر سال سے عالمی پابندیوں کا شکار تھا، لیکن جیسے ہی امریکہ اور اسرائیل حملہ آور ہوئے تو ایران نے اگر کہا جائے کہ ناکوں چنے چبوا دیے دونوں طاقتوں کو، اور اگر یہ کہا جائے کہ امریکی جو ایک سپر پاور تھی اس کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا مبصرین کی رائے کے مطابق۔ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حجازی صاحب، اور آپ سے میرا تعارف جو ہے وہ بہت لمبا تو نہیں ہے، لیکن جتنا بھی تعارف رہا ہے تو آپ ایک واقعی متاثر کن شخصیت ہیں، اور بہت اچھا آپ نے میرے بارے میں کیا کہا کہ معاشرتی اصلاح کا، تو میں تو خیر ایک عاجز سا طالب علم ہوں، ساری زندگی میری سائنس اور R&D کے اندر گزری ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس معاشرے میں جہاں پر سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اور نہ صرف اپنے ملک کا بلکہ مسلم امہ کے بھی بارے میں بات کرتے ہیں اور درد دل رکھتے ہیں۔ تو اس تعارف کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اس وقت ہم اور آپ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس وقت موجود ہیں جس وقت تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اس وقت کی موجودہ جو سپر پاور ہے امریکہ، USA، اس کو بالکل قطعی اندازہ نہیں تھا، بس کیلکولیشن کر گئے USA کے جو بھی تھنک ٹینکس ہیں، وہ سمجھے کہ یہ شاید وینیزویلا ثابت ہوگا یا عراق ثابت ہوگا یا شام یا اس طرح کے جتنے دوسرے ممالک ہیں، لیکن ایران ہے، اس نے یہ ماضی کے اندر بھی ثابت کیا ہے، اور کچھ لوگوں کو واقعی اندازہ تھا چونکہ یہ تہذیب کا ٹکراؤ تھا، اور ایران کی تہذیب اتنی قدیم ہے، اور مجھے کہنے دیں اس وقت بہت اچھا موقع ہے کہ ہم مسلم امہ جو ہے وہ یونائٹڈ ہو جائے طاغوت کے خلاف، چونکہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 2 ورس نمبر 256، من یکفر بالطاغوت فیؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ تو امریکہ اس وقت طاغوت کی شکل میں موجود ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جو بھی اسلامی ملک
جو क्लेम करता है अपने आप को इस्लामी, वो अगर तागूत से टकरा रहा है, तो ये पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ना सिर्फ फ़ख्र का बाइस है, बल्कि एक तरह से इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है कि वेस्ट ने कभी सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया को वेस्ट ने मरूब किया हुआ है, इंक्लूडिंग यूरोप, यू नेम इट, ईच एंड एवरी कंट्री जो है वो ये सोच ही नहीं सकता था कि अमेरिका को इतना टाइम लगेगा और इतने टाइम के बाद भी वो शिकस्त ख़ुर्दा होगा। अब वो सिर्फ़ मुँह छुपाता फिर रहा है और किसी तरह से अपना बयानिया उसको मिल जाए और इस जंग से निकल जाए। लेकिन ईरान जो है वो मैदान में जंग जीत चुका है। ना सिर्फ़ मैदान में जंग जीत चुका है, बल्कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो नेगोशिएशन स्किल्स के साथ मौजूद है। बयानिया की जंग जीत चुका है। इस जंग को अगर आप बाकी जंगों से देखें, जितने भी रहा अमेरिका तो ज़्यादातर आपको पता है हालत जंग में ही रहा हुआ है। तो इस जंग के अंदर फर्स्ट टाइम अमेरिका को हम कहना चाहिए कि नाक को चने चबवा दिए हैं इस्लामिक कंट्री ने। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि उसके जो नाटो के अलाइज़ हैं, जो वेस्टर्न क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, सारे के सारे अमेरिका से आजिज़ आ गए हैं। चूँकि ना सिर्फ़ उसका बयानिया बुरी तरह हारा है, बल्कि उसने अपने सारे इत्तेहादियों को खो दिया है और इस्लामिक वर्ल्ड में जहाँ-जहाँ पर उनके अड्डे थे, वो अड्डे जिस ममालिक में थे, वो ममालिक भी वहाँ से उससे मुतनफ़्फ़र हो गए हैं, बल्कि नाउम्मीद भी हो गए हैं। और फ्यूचर में मुझे कोई भी ऐसा मुल्क नज़र नहीं आ रहा, जो कि इस वक़्त ये सोचेगा कि मैं अमेरिका को अरबों डॉलर दूँ, वो मेरी सिक्योरिटी करेगा। ईरान ने इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, तारीख़ का धारा मोड़ दिया गया है। इस वक़्त ईरान की क़यादत जिन लोगों के हाथ में है, वो बहुत संजीदा, बहुत तजुर्बेकार, बहुत पढ़े लिखे, बहुत तहज़ीब याफ़्ता लोग हैं। उनको तमाम चीज़ों का पता है, दुनियादारी भी उनको आती है। जिस तरह से हमारे पास आता है कि तुम अपने घोड़े तैयार रखो, हदीस में आता है अपने घोड़े तैयार रखो कुफ़ार के मुकाबले में। तो ईरान ने अपने घोड़े तैयार किए हुए थे। आजकल के घोड़े आपको पता ही है, एयरफ़ोर्स है, मिसाइल हैं, ठीक है ना? तो ईरान वाज़ रेडी, उसको मालूम था कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि ये जो तागूती बच्चा है याहू, ये उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो अमन के दौरान वो अपने आप को तैयार करता रहा, सारे के सारे जितनी पाबंदी थी उसके बावजूद भी उसने उन कंट्रीज़ के साथ अपनी ट्रेड जारी रखी, बार्टर जिसके साथ वो अपने आप को सँभालता रहा। आप बेशक कह लें कि उसका रियाल कम है, कुछ भी है, लेकिन आपको मैं इस वक़्त भी बताऊँ, ईरान जो है वो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के मुकाबले में उसकी अवाम जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहा है, हर लिहाज़ से। तो ईरान जंग जीत चुका है। इस वक़्त किसी भी सूरत में उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी है वेस्ट में और ख़ास तौर पे अमेरिकन कैंप के अंदर। उनको समझ नहीं आ रहा कि इस जंग से बाहर कैसे निकला चला जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तरफ तो अमेरिका जो है ये जमहूरियत की बात करता है, लेकिन अरब ममालिक जितने भी हैं उनमें बादशाही निज़ाम है। इस सारे बादशाही निज़ाम को अमेरिका बहादुर की छतरी हासिल है, आशीर्वाद हासिल है। तो क्या समझते हैं कि क्या मजबूरी हो सकती है इन बादशाहों की? मजबूरी तो क्या कहने चाहिए, ईमान की कमज़ोरी है और क्या कहा जा सकता है। उनके अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक को जो तेल की दौलत दी थी, उसका उन्होंने बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाया और अपने आप को वो साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली जितना इम्प्रूव कर सकते थे, अपने लोगों को जितना वो साइंस और टेक्नोलॉजी सिखा के अपने पाँव पे खड़ा कर सकते थे, वो मौका उन्होंने गँवा दिया और उस जो उनके पास डॉलर आए, रियाल आए तेल बेचकर, वो मुझे कहने दें उन्होंने सिर्फ़ अपनी शख़्सी आज़ादी और शख़्सी अय्याशी की नज़र में? अय्याशी ही कहना चाहिए कि उसके अंदर वो टाइम भी ज़ाया कर दिया और वो पूरी की पूरी उनकी कौम जो है, वो उस तरफ बिल्कुल भी नहीं गई, जिस तरफ उनको अल्लाह ताला की ये दी हुई नेमत का इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर ये काम हो जाता तो उनको अमेरिका की तरफ अपनी सिक्योरिटी के लिए देखने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। आप उस दुश्मन की तरफ तवक्को कर रहे हैं, वो आपकी सिक्योरिटी करेगा, वो तो आपका नामो-निशान मिटाने के इंतज़ार में है। तो ये कैसी सिक्योरिटी और कैसी एक सोच थी कि हमें अमेरिका बहादुर बचा लेगा। अमेरिका बहादुर किसी का भी नहीं है। अमेरिका बहादुर इस्लामिक
جس کے اندر بھی نام اسلامک ملک آ جائے. دیکھیں ہم لوگ آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم بے شک ہماری چھوٹی سوچ ہے, ہم دیکھتے ہیں یہ مسلکی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ بلا بلا جو بھی. امریکہ ہمیں صرف ایک اسلام کا سمجھتا ہے اور اس کے لیے ہم سب برابر ہیں. صرف اس کا ایک طریقہ اختیار جو ہے وہ طریقہ کارروائی یہ ہے, بارگیت. ڈیوائڈ اینڈ رول. ان کو آپس میں لڑاؤ, کمزور کرو, ایک ایک کر کے شکار کرو. اصل میں اس وقت یہ ہوا کہ وہ جو اس شکار کو میں وہ شکاری خود سے شکار ہو گیا, یعنی شکاری خود ہی شکار ہو گیا. اور میں تو ایران کو اس لیے بہت بڑا وہ کرتا ہوں کہ اس کا جو خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, گور فاربٹ, اگر یہ ایران ہار جاتا اور تاریخ مختلف ہوتی تو اس کے بعد خدا نہ خواستہ دوسرا نمبر ہمارے ملک کا بھی ہونا تھا, کیونکہ ہمارے ملک سے سرحد جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ایران کی. تو یہ بہت بڑا موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلامک امہ کو. ہم اپنے اختلافات بھلا کے صرف اور صرف دیکھیں نا, ایک اللہ کو مانتے ہیں, ایک کتاب ہے, ایک رسول ہے, اور قیامت کے دن کو جتنے بھی ہماری ایمانیات ہیں اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی طرح کی. اس وقت تو اختلاف کی بات کرنے والا آپ سمجھیں کہ اسلام کے مقابلے میں طاغوت کی حمایت کر رہا ہے. جیسے میں نے جو آپ کو آیت پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ جو طاغوت کی حمایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظلمات کی طرف لے جاتا ہے, اور جو طاغوت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس کا سہارا اللہ بن جاتا ہے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا, اور یہ مضبوط سہارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے. تو جس کا اللہ تعالیٰ نور کی راستہ دکھا دے تو اس کے لیے تو پھر جیت ہی جیت ہے. اچھا, کاش ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا کہ ہم جو ہے اپنا توکل اللہ پہ کرتے, اپنے گھوڑے بھی تیار رکھتے جس طرح سے ایران نے کیا. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی, انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا آنے والا فیوچر. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بہت سے امریکی طیارے جن پہ دشمن کو ناز تھا, امریکن فوج کو ناز تھا کہ یہ تو کسی ریڈار میں نہیں آ سکتے, وہ گرا دیے گئے, وہ تباہ کر دیے گئے, اور ایک ایسی فولادی فوج سے امریکہ کو سامنا کرنا پڑا جس کی آج تک مثال نہیں ملتی. لیکن بظاہر تو انہوں نے وہ بڑے تباہ حال تھے, تو اصل بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں ایسی کیا خاص بات تھی, ان میں ایسی کیا خاصیت تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی طاقت کو تباہ و برباد کر دیا؟ کیا سمجھتے ہیں سر اگر آپ نے ایک بات پوچھی ہے نا حجازی صاحب, تو میں اگر ایک بات کہوں اس کو کنکلوڈ کر کے تو وہ توکل اللہ. گھوڑے اپنے تیار رکھے, وقت کی ٹیکنالوجی جتنی وہ گین کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی, اور ان کو پتا تھا اس لیے انہوں نے اپنی جتنی انسٹالیشن تھی وہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ رکھی. نہ صرف انڈر گراؤنڈ بلکہ بہت ڈیپ گراؤنڈ رکھی. ٹھیک ہے, وہ شاید انتظار ہی کر رہے تھے اس وقت کا. اور یہی ہم سے مطلوب بھی ہے کہ آپ اپنا بالکل تیاری رکھیں دنیاوی طور پر, اور پھر اللہ پہ توکل کریں. تو یہ اللہ کے توکل کی اس سے بہتر مثال اس جدید دور میں ہمیں جو ایران نے دکھائی ہے وہ نہیں. دیکھیں جب اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تو کن فیکون بھی کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی اور کو سبب بنا دیتا ہے. اب جو ممالک بیک گراؤنڈ میں ایران کی جو مدد کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اشارے سے ہی کر رہے ہیں نا, ان کو تو نہیں پتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ وہ بظاہر اگر ابرہہ کے لیے ابابیل بھیج دیتا ہے تو یہاں پر کوئی بھی اسباب بنا دے. تو یہ جو ان کا ایمان ہے اللہ کے اوپر, اور آپ دیکھیں ان کے جو بیانات ہیں, ان کے بے شک کارپٹ بمباری کی ہے, ان کے شہری شہید ہوئے ہیں, ان کی انسٹالیشن, ان کی بجلی کی, لیکن وہ جتنی جلدی اپنے آپ کو دوبارہ سے ریسیٹ کرتے ہیں, دوبارہ سے اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں. یہ جذبہ جو ہے, اس جذبے کی حامل قوم کو طاغوت کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا. یہ بھول ہے طاغوت کی. سر آپ کی بات سے مجھے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ یاد آ رہا ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. بالکل, ایمان اگر ہماری زبان سے نیچے دل میں اتر جائے نا تو اسی کو مومن کہا جاتا ہے. یہی فرق ہے مسلمان اور مومن کے اندر. تو جب دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اور یہ بات ایران نے بہت اچھی طرح سمجھا دی ہے. یہ سمجھیں قرآن کی تفسیر ہے جو کہ ہمارے سامنے اس وقت ایران کی شکل میں آ رہی ہے. اس وقت میں آپ سے کہتا ہوں یہ نازک موڑ اس لیے ہے کہ اس وقت اسلامی امہ کو اتنا اچھا موقع ملا ہوا ہے کہ وہ یونائٹڈ ہو جائیں. دیکھیں نا 7 ملین یہودی, 2 ارب مسلمان, آپ پرسنٹیج تو نکالیں, 2 ارب مسلمان اور کہاں 70 لاکھ, 1 ملین مطلب 10 ملین سے بھی کم ہے. تو وہ اسی لیے ہے کہ وہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول اور ڈرا ڈرا کے, اور انہی طاغوت کی اپنی سیکورٹی ان کے حوالے کی ہوئی ہے. اس وقت جو ملک
آپ دیکھیں بہت ٹلٹ ہو رہا ہے، بہت ملکوں کی سائیکی بہت جلدی چینج ہوئی ہے آنے والے وقت سے، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہا نا حجازی صاحب، تو وہ وقت دور نہیں جب یہ جو سپر پاور ہے، دیکھیں کوئی سپر پاور بھی ہمیشہ نہیں رہتی، آپ کو پتہ ہی ہے، اس سے پہلے کوئی دوسری سپر پاور تھی، انگریز تھے، اس سے پہلے آٹومن امپائر تھی، آپ کو پتہ ہے سارے مسلمان سر بھی بہت رہیں سے گے تجزیہ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو جتنا بڑا جانور ہوتا ہے نا، جانور میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہاتھی کو، وہ اس کو گرتے گرتے ٹائم لگتا ہے۔ اکنامکلی آپ کو پتہ ہے اکنامکس وائز پہ جتنا ڈیٹ امریکہ کے اوپر ہے دنیا میں کسی ملک کے اوپر بھی نہیں، سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ تباہی کا اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اب وقت کی بات ہے کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ شاید وہ خود ہی بہت جلدی میں بہت جلدی میں اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ ہاں انشاءاللہ، چونکہ جس طرح سے اس نے ریکارڈ کے اوپر آپ دیکھیں نا، غزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، جو معصوم بچے غزہ میں گئے ہیں، دیکھیں نا اس وقت ساری کرسچن ورلڈ جو ہے، جو کبھی امریکہ کی بیک پہ کھڑی ہوتی تھی، آپ یاد کریں کویت کے اوپر بمباری، عراق کے اوپر، سارے کے سارے نیٹو، افغانستان پہ دیکھیں کیا تھا، کوئی ایسا کنٹری نہیں تھا انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے یورپ کا جس نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا ہوا، لیکن اب جی دیکھیں ذرا کیا سر، اس حالات۔ بات پہ آتے ہیں کہ بہت سارے جو ممالک تھے جن کو امریکہ نے بلایا کہ یہ کریں یہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے، اسپیشلی اگر اسپین کی بات کی جائے، برطانیہ کی بات کی جائے، کینیڈا کی بات کی جائے، تو انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ امریکہ دھمکی دیتا رہا کہ ایران کو کہ یہ کر دیں ورنہ میں یہ کر دوں گا، اور ایران کہتا رہا کہ تم آؤ ہم تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں، تو یہ کیا بات تھی؟ سر آپ یہ دیکھیں اس کا سناریو جو ایک بنا ہے نا، اس کا سٹارٹ ہوا ہے غزہ سے۔ غزہ میں کوئی جنگ تو نہیں تھی، یہ تو ون سائیڈڈ اٹیک تھا، اور یہ جس طرح سے معصوم بچوں کو مارا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، یہ کیمرے کا دور ہے، کوئی زیادتی اور ظلم چھپ نہیں سکتا۔ یاہو صاحب کچھ بھی کہتے رہیں، ان سب کو نظر آ رہا تھا، اور آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی جتنے مظاہرے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف یورپ میں ہوئے، ایون امریکہ کے اندر ہوئے ہیں، اتنے اسلامک کنٹریز میں نہیں ہوئے۔ بس سر یہی میں سوال کرنے لگا آپ سے کہ اسلامی ممالک کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں یا کیا کہتے ہیں آپ، پھر اب کیا کہا ایمان جائے؟ کی کمزوری ہے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی کرے۔ ہم اصل میں اپنی اپنی باری کا شاید انتظار کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور یہ وہی فلسفی ہے جو کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی، کہ جب تک اس کا شکاری ایک شکار کو پورا نہیں کر لیتا، دوسرا دیکھیں نا 4 بکرے آپ نے بقرعید میں ذبح کرنے ہو تو وہ باقی 3 کھڑے پہ ہوتے ہیں، وہ کٹ رہا ہوتا ہے ان کی بلا سے۔ تو یہی ہماری سوچ تھی۔ اچھا یہ جو سناریو غزہ کا بنا، اس سے ایک رائے عامہ ہموار ہو گئی فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، یو ایس سے جو غلطی ہوئی، یو ایس نے ویسٹ کو اور نیٹو کو اعتماد میں لیے بغیر یہ جنگ سٹارٹ کی، اور ان سب کو معلوم تھا، اور جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو ان کے پاس بہت اسٹرانگ پوائنٹ تھا کہ آپ نے ہم سے، دیکھیں جب افغانستان پہ اٹیک ہوا تھا، امریکہ نے کئی ٹائم لگا کے سارے ملکوں کو اپنے ساتھ لیا تھا، 58 اگر مجھے یاد آ رہا ہے، ہو سکتا جی ہے آگے پیچھے نمبر ہو، سارے ممالک کی بیک تھی، اس کی جو فوج تھی اس میں سارے ممالک کے کم یا زیادہ لوگ تھے۔ اب اس میں دیکھ لیں کون سا ممالک ساتھ ہے، اسرائیل، وہ تو ہے ہی امریکہ کا بچہ، اور امریکہ کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اخلاقی کمزوری کسی بھی قوم کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی، اخلاقی طور پہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے، ان کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں، تو اور ان ممالک کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زوال کی طرف جا رہی ہے یہ سپر پاور، تو وہ امریکہ کو بھی نظر آ رہا ہے، اور جو رائزنگ پاور ہے وہ ہمیں نظر ہی آ رہا ہے کہ ایشیا کے اندر ٹلٹ ہے، اور نیکسٹ سپر پاور جو ہے وہ ایشیا کی ہونی ہے۔ تو یہ بلاک بن رہے ہیں، ایک بہت رشیا کے یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد یونیلیٹرل کنٹری ورلڈ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، جی تو اس کے بعد امریکہ پورا انجوائے کرتا ہے، اور امریکہ کا یہ خیال تھا کہ یہ میری کنٹینیو کرتی رہیں گی، میں جس بھی رعونت اور جس بھی غرور اور جس بھی ظلم کو میں کر لوں دنیا خاموش رہے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، تاریخ ہمیں یہ سبق نہیں دیتی، اب آپ دیکھیے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ایسے حیرت انگیز ہمیں مظاہرے دیکھنے کو ملیں گے، اور جو بلاکس بن رہے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالی اسلامک ممالک کا فیوچر جو ہے میں بہت برائٹ دیکھ رہا ہوں، چونکہ جو آنے والی سپر پاور ہے وہ امریکہ کی طرح نہ اس کے اندر رعونت ہے، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ دوسرے ممالک کو کمزور سمجھ کے حملہ کرتی۔ آپ نے سنا ہے کبھی کسی چائنا نے کسی ملک کے اوپر حملہ کیا؟
کبھی نہیں سنا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ ٹوٹ رہا ہے, بریک ہو رہا ہے, دنیا بدل رہی ہے, تیزی سے بدل رہی ہے. انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ نہ صرف اسلامک ملک ممالک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا. اب ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے اچھا گرتے گرتے. سر، دو دور ہوئے مذاکرات کے اور دونوں ادوار کی جو میزبانی ہے وہ ہمارے حصے میں آئی. پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے دونوں ممالک کی طرف سے. اس ساری صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار کیسا رہا؟ اور ظاہر ہے دونوں طرف سے ہمیں یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں, آپ کریں. تو کیا سمجھتے ہیں ایک چھوٹا سا ملک اور اتنی بڑی اچیومنٹ, حالانکہ بہت بڑے بڑے ممالک, بڑی بڑی طاقتیں ہیں, اور یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی, کیا کہتے ہیں؟ سر جی یہ تو میں خود بہت حیران رہ گیا ہوں. میں بھی ظاہر ہے اتنے 35 سال میں نے سروس کی ہے, نیگوسیشن کیے ہیں, اور واقعی یہ قابل فخر بات ہے. اور ہم نے ہر لحاظ سے پاکستان کو سیو کیا ہے, ہر لحاظ سے. اور دنیا بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. ایون ہمارا جو مشرقی ہمسایہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, وہ پریشان ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. تو پاکستان ٹھیک ہے, پاکستان غریب ہے, پاکستان مقروض ہے, لیکن پاکستان کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی ہے کہ وہ ہر طرح کے کرائسس سے نکل آتا ہے. نہ صرف خود نکل آتا ہے بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی. جس طرح سے آپ دیکھیے گا ایران اور سعودی عرب کو اس نے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن سے بچایا ہے, یہ واقعی بہت کمال کی چیز ہے. یہ سعودیوں کو سمجھایا کہ ایران آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا, یہ فیسیلیٹیشن کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. اگر آپ کی طرف سے فیسیلیٹیشن نہ ہو تو ایران کیوں کرے گا؟ ایران کے تو بیان ریکارڈ پر ہے. اور سعودیہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اور اب باقی کنٹریز کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے, جنہوں نے اتنے اربوں ڈالر اتنے سالوں سے اتنے بڑے بڑے بیس بنا کے دیے, وہ بیس سارے اڑ گئے. تو بہت انٹیلیجنٹلی ایران لوگ جو ہے نا, ایرانی لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا سر، دو ادوار یہ جس طرح کہ ابھی ہم نے بات کی, لیکن کوئی خاص خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے. ابھی ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فون پہ ہی بات کر کے ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے, فون پہ رابطے میں رہیں گے. آئندہ کا منظرنامہ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں وہ آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے. بچپن میں کہانی پڑھتے تھے نا, جی جی جی. وہ جو جن ہے اس کی جان جو ہے وہ یاہو کی طوطے میں. تو بیانیہ تو وہ یاہو کا ہی لے کے چلتے ہیں. اب یاہو صاحب جو ہے وہ کس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے, کچھ لوگوں کو ظاہر پتہ بھی ہے. تو بہرحال مجبوری ہو یا کھل کے سپورٹ کر رہے ہوں, وہ بیانیہ اور اسٹانس ان کا ہی لے کے چلتے ہیں. اور ان سر کو سب لیکن سے یہ یاد رہے کہ نیتن یاہو کے خلاف بھی اسرائیل میں ایک جو ہے محاذرہ ایک شروع ہو چکی ہے. نہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے کہہ چکے ہیں کہ یہ قوم ابھی تک زندہ ہی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایک وقت آئے گا جس وقت کی یہ بالکل جو ہے نا, ان کے پاس عذاب تو آ جانا تھا. جس طرح سے انہوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا ہے, ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اب ان کا وقت آ گیا ہے کہ ان کی بدماشی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ جو یورینیم وغیرہ کا ہے اور ان کو یہ خطرہ ہے, وہ تو اپنا ایکسٹینشن کے اوپر جا رہے ہیں. اگر آپ انہوں نے جو میپ ریویل بھی کیا ہے, اسرائیل اس وقت وہ واحد کنٹری ہے, وہ واحد ملک ہے, وہ واحد غاصب ملک ہے جس نے نہ صرف فلسطین پہ قبضہ کیا بلکہ اس نے اپنی سرحدیں جو ہے نا وہ ڈیفائن ہی نہیں کی. چونکہ وہ ابھی لبنان پہ لشکر کشی ہو رہی ہے. جی وہ ان کا آپ دیکھیں تو یہ تو پورا مڈل ایسٹ انکلوڈنگ نارتھن سائڈ آف سعودی عرب کے ایسے اس سب کو وہ اپنے اس کے اندر اس کا جو ارادہ ہے, اسی لیے وہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر رہا. اور میرا خیال ہے یہی وہ آخری رکاوٹ ہوگی جس کو وہ طے نہیں کر پائے گا, اور یہاں سے اس کی جو ہے وہ شکست شروع ہو جائے گی. اچھا سر، ایک حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ تہران ہو اگر امت مسلمہ کا جنیوا, اس طرح کا کوئی شعر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران مستقبل میں ایک بطور پاکستانی ایک سرپرستی کر سکتا ہے, یا یہ جو حالات ہیں یہ اس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے؟ جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب نے اور شاہ فیصل نے اور معمر قذافی صاحب نے یہ سارا ایک بیڑا اٹھایا تھا, اور ان کا انجام بھی پھر دیکھا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ حالات اس طرف جا رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں سر؟ اس میں دعا بھی ہے, درخواست بھی ہے کہ جو طاقت اور جو ہمت ایران کی لیڈرشپ نے اس وقت دکھائی ہے, اور نقصان اٹھانے کے باوجود ان کی جو سیکنڈری لیڈرشپ جس طرح سے فوراً سامنے آتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ اسٹانس لیتی ہے, یہ اگر چیز باقی اسلامک کنٹریز کی لیڈرشپ میں آ جائے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آنے والا دور جو ہے وہ اسلام کا ہی ہے. اور یہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. تو
हर मुल्क के पास देखें ना, किसी मुल्क इस्लामी मुल्क के पास तेल की दौलत है, किसी मुल्क के पास न्यूक्लियर की है, किसी के पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की जो है वो है। तो ये अगर हम मिल जाएं तो सबसे बड़ा खतरा तो तागूत को यही होता है कि ये मुसलमान मुत्तहिद अगर हो गए तो फिर तो ज़ाहिर है इनसे तो वो आप जो है ना वो कोई बड़ा लीडर बन नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि हमारे लीडर्स जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएं और ओआईसी एक मर्तबा उसी तरह से फ़ाल हो जाए जिस तरह से हम देखते हैं कि होनी चाहिए सारे ममालिक की। तो अल्लाह से उम्मीद है, और नज़र भी आ रहा है कि हमारे मुसलमान जो लीडरान हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, वो तारीख़ से सबक लेंगे और इस वक़्त जो कुछ नज़र आ रहा है अपनी पॉलिसी को चेंज करेंगे और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को अमेरिका के कंट्रोल में देने के बजाय एक मुस्लिम उम्मत का इत्तेहाद बना के आजकल नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, ये ज़माना ही नए ब्लॉक्स का है। तो सारी रिसोर्सेज़ अपने उस तरफ डाइवर्ट करें, अपने कौम को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है ना तो एआई भी आ गई है, उसकी तालीम दें और मिल के जो है एक ऐसी ताकत बन जाएँ कि ना सिर्फ़ तागूत जो है वो सोचना ही छोड़ दे कि मैं किसी तरह से मुसलमानों को फ़तह कर सकता हूँ। सिर्फ़ एक इत्तेहाद और यूनिटी की ज़रूरत है, जो वक़्त की जो इंशाअल्लाह ताला नज़र आ रहा है कि होगी और जल्दी होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूँ तो मिर्ज़ा भी हो, सैयद भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का आपको प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अच्छा, आपने शेर सुनाया, मैं भी अगर आप इजाज़त दें तो एक शेर पे ख़त्म कर देता हूँ जवाब शिकवा का। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह क़लम तेरे। शुक्रिया।